اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر اذ بعث فیہم رسولا جب اللہ نے مبعوث فرمایا ان میں عظیم الشان پیغمبر یتلو علیہم من انفسہم انہی میں سے یتلو علیہم وہ ان پر تلاوت فرماتے ہیں آیاتہ اللہ تعالیٰ کی آیات ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگرچہ تھے وہ ان سے پہلے لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ البتہ صریح کھلی گمراہی میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ مبارک کے اخلاق عالیہ اور اخلاق کریمانہ کا ذکر فرمایا تھا۔ اس آیت میں سرکار دو عالم امام الانبیاء فخر موجودات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک عظیم نعمت پروردگار عالم کی نعمت ہی تو بے شمار ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں خود رب العالمین فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انعامات پروردگار عالم کے اتنے ہیں کہ اگر انسان ان کو گننا چاہے تو لا تعد ولا تحصى ان کو گننا اور شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن دو عظیم نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے، اور وہ دو عظیم نعمتیں ایک تو اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، کلام اللہ یہ عظیم نعمت ہے، اور دوسری عظیم نعمت وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دو عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ خرج من فی اللہ حدیث۔ تو یہ عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دوسرے اس پر انشاءاللہ آگے یتلو علیہم آیاتہ میں بات کریں گے۔ دوسری عظیم نعمت وہ رسول اللہ مبارک کی ذات اقدس ہے۔ اس دنیا میں انسان جو بھی بھلائی جو بھی کمال حاصل کر سکتا ہے تو رسول اللہ مبارک کے قدمین سے ہی حاصل کر سکتا ہے، رسول اللہ مبارک کی غلامی میں ہی حاصل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے نکل کر یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ اس کو مل سکتا ہے۔ جو ملنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکین سے ملنا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ، من یمن کو مانا المن القطع، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کی تمام تکلیفیں اور مصیبتیں وہ قطع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ أي غیر مقطوع، ایسا اجر جو کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، ایسا ثواب۔ تو یہاں رسول اللہ مبارک کی ذات اقدس
مراد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اور پھر رسول اللہ مبارک کی دو حیثیتیں ہیں. ایک رسول اللہ مبارک کی حیثیت ہے کہ تمام کائنات کے لیے اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اور نعمت بنا کر بھیجا ہے. خود رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، کہ تمام کائنات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، لیکن خاص طور پر یہ نعمت ہے صرف ایمان والوں کے لیے. جیسے قرآن کریم ہدایت ہے ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے، لیکن خاص ہدایت ہدی للمتقین ہے. وہ صرف متقین اس ہدایت سے استفادہ کرتے ہیں. رسول اللہ مبارک کی اس عظیم ہستی سے استفادہ بھی صرف اور صرف اہل ایمان کرتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں میں سے اگر کسی نعمت کو جتلایا ہے کسی پر، تو وہ رسول اللہ مبارک کی ذات اور ہستی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اور پھر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اگلی بات، اور یہ غور طلب ہے کہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسانوں میں سے، انہی میں سے، من انفسہم. قرآن کے من انفسہم. علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، مشہور تفسیر ہے روح المعانی، 30 جلدوں میں، بہت بڑے مفسر گزرے مصر کے، حنفی عالم تھے، بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے. انہوں نے قول نقل کیا ہے ولی الدین العراقی کا کہ اگر کوئی شخص، کیا ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ مبارک عربی ہے اور رسول اللہ مبارک انسان ہیں، بشر ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، یہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ کیا رسول اللہ مبارک عربی ہے یا عجمی، اور وہ کہے من ندانم لا ادری، مجھے نہیں پتا، جب یہ کہے لا ادری یہ کفر ہے. فلا شک فی کفر، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں. جو شخص اپنے پیغمبر کی ذات کو نہیں جانتا، یہ فرض عین ہے کہ ایک شخص اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ جانے، اس کو معلوم ہو کہ میرا پیغمبر عربی ہے، میرے پیغمبر انسان ہے. انسان، تمام جو کتابیں ہیں ہمارے عقائد کی، تو عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ رسول کی تعریف لکھی ہوئی. رسول، ما معنی الرسول؟ انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ ما اوحى اللہ الیہ. وہ انسان ہوتے ہیں، انسان. ہمیں کیا ہے، چکروں میں ڈال دیا جی پیغمبر کیا ہے، نور ہے جی، نور من نور اللہ. ابھی اگلا مہینہ آ رہا ہے، دیکھ لیں گے. نور من نور اللہ، جگہ جگہ یہ پوسٹر لکھے ہوئے ہوں گے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے. اور نور من نور اللہ، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد. یہ سوال ہی غلط ہے کہ پیغمبر نور ہے یا بشر ہے. میں کہوں جی بدر الدین مسلمان ہے کہ پٹھان ہے، تو کیا پٹھان مسلمان نہیں ہوتا؟ یہ سوال ایسے ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. رسول اللہ مبارک نور ہے ہدایت کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میری بات غور سے سنیں، یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں. صرف بیٹھنا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھنا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ سیکھا کریں. ہمیں عقائد کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. کوئی بات پوچھ لے، انہوں نے جی یہ باریک باتیں ہم ان باتوں میں پڑھتے ہی نہیں، یہ جی مولویوں کے چکر ہی ہے. او بھائی، مولویوں کے چکر نہیں، یہ عقیدہ ہے. میں نے ابھی آپ کو عبارت سنائی ہے. اگر کسی کو اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو اور وہ کہ میں نہیں جانتا، یہ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ خود فرماتے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، زمین میں چلنے پھرنے والے اگر فرشتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی فرشتوں میں سے نازل فرماتے، لیکن زمین پر چلنے پھرنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں، تو انسان کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ جبریل امین کو کبھی سر درد ہوا؟ جبریل امین اور ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو پیغمبر کو نور کہتا ہے اور وہ انسانوں سے خارج کرتا ہے، یہ پیغمبر کے خاندان کا منکر ہے۔ میری بات کو سمجھے ذرا، جو کہتا ہے کہ پیغمبر کون ہے؟ انسان نہیں ہے، یہ حضور کے اہل بیت کا منکر ہے۔ فرشتوں کے کوئی ماں باپ ہیں؟ فرشتوں کی آگے اولادیں ہیں، بیویاں ہیں، فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، ہاں تو میرے لیے نمونہ کیسے بنیں گے پھر؟ مجھے تو بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، میں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، میں تھک بھی جاتا ہوں، میں نے سونا بھی ہے، میرا پورا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو الحداد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بیٹا تھا، اللہ کو منظور فوت ہو گیا جلدی، تو ان کی بیوی نے اور ابو الحداد نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ دودھ ضائع ہو جائے گا، بچہ تو فوت ہو گیا ہے، تو کیوں نہ رسول اللہ مبارک سے حضرت ابراہیم لے لیں اور ان کو دودھ پلائیں۔ تو رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ مبارک نے ماریہ قبطیہ سے مشورہ کیا کیونکہ یہ ان کے وطن سے تھے، تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ابو الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا، بڑے خوش ہوئے، بچے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اچانک خبر آئی کہ جی جلدی تشریف لائیے، بچے کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ رسول اللہ مبارک پہنچے، وَنَفْسُهُ يَتَقَعْقَعْ، ان کا سانس اکھڑ گئی تھی۔ رسول اللہ مبارک نے گود میں لیا اور تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، وانت یا رسول اللہ، آپ رو رہے؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، جب دل غمگین ہو جاتا ہے آنکھیں اس کا اظہار کر ہی دیتی ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارا رب کی مرضی ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا ہوں، لیکن کیا ہے؟ فرمایا ناجائز اور حرام تو وہ ہے جو زبان اور ہاتھ سے ہو، ہائے میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، اپنے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس میں میرے گھر میں غم ہو، میرے گھر میں خوشی ہو۔ ہاں رسول اللہ مبارک نے حضرت زینب کو بیاہا، رسول اللہ مبارک نے حضرت رقیہ کو، ہاں حضرت ام کلثوم کو، ہاں یہ ہمارے ہی پیغمبر ہے میرے بھائیو، یہ یاد رکھیں، یہ میرے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ کو بیاہا، میرے اور آپ کے گھر میں بچی جوان ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کس کو؟ ہندوستان کو۔ کس کو دیکھنا ہے؟ ہندوستان کو، کہ ہندو اپنے بچوں کا مایو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ماشاءاللہ الحاج صاحب کے گھر میں بھی مایو ہوتا ہے، مولوی صاحب کے گھر میں بھی مایو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے بولے بولے، ہاں ہاں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ہندو کو دیکھنا ہے کہ کرنا کس نے، کیونکہ ہمیں پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ مبارک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غم بھی آیا، رسول اللہ مبارک کو درد شقیقہ اٹھی، 2 دن تک گھر میں رہے، رسول اللہ مبارک کے پاؤں میں موچ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ کس کی علامات ہیں؟ انسان کی۔ اور آخری جملہ عرض کر دوں، اگر اللہ کے پیغمبروں کو انسانیت سے نکال دیں تو انسانوں میں رہ کیا جاتا ہے پھر؟ ہاں پھر کیا ہے؟ انسانیت کا مقام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم
رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے جب انہی میں سے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور وہ عظیم الشان پیغمبر آگے اپنی امت کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ فرائض منصبیہ، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم